بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول کے درس نمبر 38 میں مطہرات کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ مطہرات یعنی وہ چیزیں جو نجس شدہ چیزوں کو پاک کرتی ہیں۔ تو اب اس بحث میں اور اس درس میں جن مطالب کی طرف اشارہ ہوگا وہ ہے کہ مطہرات کی تعداد کتنی ہے، پانی کی مطہریت اور زمین کی مطہریت اور متعلقہ مسائل اور کچھ دیگر مطہرات بھی اس درس میں بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ عبارت میں فرمایا الرابعۃ المطہرات عشرۃ الماء وهو مطہر مطلقا من سائر النجاسات التي تقبل التطہیر۔ چوتھا مسئلہ جو کہ طہارت کے بارے میں کچھ مسائل یہ بیان کر رہے تھے، تو چوتھے مسئلے میں مطہرات کو ذکر کرتے ہیں، وہ چیزیں کہ جو دوسری نجس شدہ چیزوں کو پاک کرتی ہیں، اور ان کی تعداد کیا ہے؟ عشرۃ، 10 ہے۔ تو 10 عدد یہاں پر مطہرات گویا کہ بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب علی شہید اول نے جن مطہرات کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں وہ کچھ زیادہ بن رہی ہیں۔ پانی، زمین، مٹی، پاکیزہ جسم، شمس اور سورج کو کہہ لیں، نقص البئر، کنویں کا پانی کم ہونا، 2/3 عصیر عنبی کا کم ہو جانا، استحالہ، انقلاب اسلام۔ تو یہ 10 ہیں مطہرات، اور اس کے ساتھ عین اور انف، آنکھ اور ناک کے باطن سے جو تطہیر ہوتی ہے اس کا بھی ذکر ہے، تو وہ مطہرات میں سے نہیں ہے بلکہ ایک حکم ہے۔ اور اسی طرح آگ کو بھی مستقل مطہر شمار نہیں کیا اس میں، بلکہ استحالہ میں اسے داخل کیا ہے، ورنہ 10 سے زیادہ ہو جائے گی مطہرات۔ یہ جو احتمال ہے بہت سارے شارحین اور محشی جو ہے نا اس کو ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح آپ 10 کو شمار کر لیں، باقی جو ہے ان کو ضمنی طور پر شمار کریں۔ نزید میں شیخ حسن قاروبی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور مجمع الفکر الاسلامی والوں نے جو تحقیقی طباعی ہے بھی اس میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو احتمال ہے وہ کہتے ہیں کہ تراب یعنی مٹی اور جسم طاہر چونکہ اصناف ارض میں سے ہیں، زمین کی قسمیں ہیں، لہذا ان دو کو زمین میں داخل کر دیں، لہذا سوم سورج کو شمار کریں، اور دہم زوال عین نجاست کو شمار کریں۔ تو یہ جو احتمال ہے قدیم حجری جو طبع تھی، خطی جو نسخہ تھا، خطی تو نہیں کہہ سکتے اس کو، حجری طبع اس کو کہتے ہیں، تو خط ابراہیم عبد الرحیم سے وہ چھپتی تھی، اس میں حاشیے میں یہ چیز موجود ہے۔ اور تیسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ ارض اور تراب دونوں کو ایک شمار کر لیں، مٹی اور زمین کو، اور نقص البئر اور ذہاب ثلثی العصیر کو ایک شمار کر لیں، اور 10واں مطہر زوال عین از باطن شمار کر لیں۔ یہ ایک علامہ فاضل ہندی تھے جنہوں نے جو ہے نا جی اس کی شرح لکھی تھی، بہت بڑی شرح ہے، شرح الامہ کی، قدیم زمانے کے عالم تھے، علامہ مجلسی کے دور کے تھے، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، اور اسے مجمع الفکر الاسلامی والوں نے بھی نقل کیا اپنے حاشیے میں۔ تو بہرحال ان میں سے پہلا مطہر کیا ہے؟ الماء، پانی، وهو مطہر مطلقا من سائر النجاسات التي تقبل التطہیر، یہ بطور مطلق مطہر ہے، یعنی ہر قسم کی نجس شدہ چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ مطلقاً سے مراد یہاں پر کیا ہے جناب علی؟ 2 احتمال پائے جاتے ہیں۔ تو اس سے جو ایک احتمال ہے کہ پانی مطہر خواہ مستقلاً اور بطور علت تامہ یہ جناب علی مطہر ہو، یا بطور علت ناقصہ، جیسے کہ بلوغ میں پانی بھی جو ہے نا جی استعمال ہوتا ہے مطہریت کے لیے، اور مٹی بھی استعمال ہوتی ہے، یہ بھی ایک احتمال ہے۔
اور بعد میں جو ہے نا جی مطلقاً کی جو تفسیر ہے یعنی من سائر نجاسات، تمام نجاسات سے وہ پاک کنندہ ہے، اللہ تی تقبل التطہیرہ جو تطہیر اور پاک کرنے کو قبول کرتی ہے۔ نجاسات سے کیا مراد ہے؟ وہ نجاسات جو نجس العین ہیں تو ان کو تو جناب علی مثلا اگر وہ کسی چیز کو لگ جاتی ہے تو ان کو پاک کیا جا سکتا ہے، یہ مراد ہو سکتی ہے کہ اگر خون یا بول و براز کسی چیز کو لگ جاتا ہے تو اس کو دھو کر ہم پاک کر لیتے ہیں۔ ایک احتمال ہے کہ وہ نجاسات جو بالعرض نجس ہیں، یعنی نجاسات سے مراد یہاں متنجسات مراد دیں گے، اور تیسرا ہے کہ نجاسات سے مراد عام لے، یعنی چاہے وہ بذات نجس ہو یا بالعرض نجس ہو، جن چیزوں کو بھی پاک کرنا ممکن ہوتا ہے تو ان کو پانی پاک کر سکتا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ اللہ تی تقبل و تطہیرہ، وہ نجاسیں کہ جو پاک کرنے کو قبول کرتی ہیں، قابل تطہیر ہیں، اس کے ذریعے یعنی کہ ان نجاسات کو خارج کر دیا ہے کہ جو قابل تطہیر نہیں ہے، جیسے عین نجس جو ہے مثلا کتا اور خنزیر ہے، اس کو تو جتنا بھی دھوئیں وہ پاک نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اس پانی کے مطہر ہونے کے بارے میں بہت زیادہ دلیلیں ہیں، اور مطہرات میں گویا کہ اصل یہی ہے جس کے ذریعے پاک کیا جاتا ہے چیزوں کو۔ قرآن کی آیات میں، بلکہ اسی شرح الامہ کے مقدمے میں جہاں کتاب طہارت شروع ہوئی تھی تو وہاں ذکر ہوئی تھی ایک آیت، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کنندہ پانی کو نازل کیا ہے، تو یہ اس کے مطہر ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح روایات بہت زیادہ ہیں، خلق اللہ الماء طہورا جعل لکم الماء طہورا، کہ اللہ نے پانی کو بنایا ہے یا خلق کیا ہے پاک کنندہ، اور بہت زیادہ روایات ہیں جن میں نجس چیزوں کو پاک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو جا کے پانی کے ساتھ دھو لو۔ تو اب آ جاتے ہیں جناب علی دوسرے مطہر کی طرف جو کہ زمین ہے، الارض، والارض تطہر باطن النعل وهو اسفله الملاصق للارض واسفل القدم مع زوال عین النجاسة عنهما بها بمشي ودلك وغيرها والحجر والرمل من اصناف الارض۔ زمین بھی پاک کرنے والی ہے، یہ بھی مطہر ہے جس طرح پانی مطہر ہوتا ہے، لیکن اس میں تفصیل موجود ہے کہ یہ ہر چیز کو پاک نہیں کر سکتی، مطلقاً مطہر نہیں ہوتی پانی کی طرح، بلکہ تطہر باطن النعل، یہ جوتے کے تلوے کو پاک کرتی ہے، نچلے حصے کو پاک کرتی ہے، وَهُوَ أَسْفَلُهُ الْمُلَاصِقُ لِلْأَرْضِ، وہ نعل یعنی جوتے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، اسفل حصہ ہوتا ہے جو زمین کے ساتھ ملاصق ملا ہوا ہوتا ہے، اور زمین کے اوپر وہ جو ہے نا جی رگڑائی کھاتا ہے یا اس پر چلتا ہے جناب۔ وَأَسْفَلَ الْقَدَمِ، اور قدم پاؤں کے نچلے حصے کو بھی پاک کرتا ہے، اگر چلتے ہوئے پاؤں کے نچلے حصے کو نجاست لگ جاتی ہے تو چلنے سے اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود قدم بھی پاک ہو جائیں گے۔ مع زوال عین النجاست عنہما بہا بمشی ودلک وغیرہا، یہ زمین پاک کرے گی جوتے اور قدم کے نچلے حصے کو، تلوے کو، مع زوال عین النجاست عنہما بہا، جب زمین پر چلنے سے ان دونوں کے تلوے میں جو نجاست لگی ہوئی تھی عین نجاست زائل ہو جائے، بمشی، چاہے چلنے کے ذریعے زائل ہو جائے، ودلک، چاہے اس کو رگڑنے سے کھرچنے سے وہ زائل ہو جائے، وغیرہما، جو بھی طریقہ ہو، جب جناب علی ان کی جو عین نجاست ہے وہ زائل ہو جائے تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے۔ والحجر والرمل من اصناف الارض، اور پتھر اور ریت بھی زمین کے اصناف میں سے ہوتے ہیں، زمین کے اقسام میں سے ہوتی ہیں، یہ بھی کیا کرتے ہیں، پاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ جناب زمین کی مطہریت کے بارے میں جو ہے نا جی شہید اول و ثانی کی تحقیق ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں کہ زمین کے مطہر ہونے کو قرآن میں تو نہیں ذکر کیا گیا،
اس کے بارے میں صحیح و سند معتبر و سند روایات ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے زرارہ کی صحیح روایت ہے، رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها قال لا يغسلها إلا أن يقدرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي۔ رجل ایک شخص کا پاؤں وہ کیا پڑ جاتا ہے، اس کا جو ہے نا جی فضلے پہ پڑ جاتا ہے، فساخت رجلہ فیہا، اب اس کی جو پاؤں ہے وہ اس میں جناب علی لت پت ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر وہ مثلا نجاست لگ جاتی ہے، آیا اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیا اس پر اس کو دھونا واجب ہے؟ فرمایا دھونا واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کو وہ بالکل نجس کر دے تو پھر اس کو کیا کرے، وہ زمین کے اوپر مس کرے بھلے، حتیٰ کہ اس کی جو عین نجاست ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، دھونا واجب نہیں ہوگا اس صورت میں۔ اسی طرح حسن معلّہ بن خنیس امام صادق علیہ السلام سے، ایک خنزیر پانی سے نکلتا ہے اور وہ چلتا ہے راستے پر اور اس کے اوپر اس کا پانی بہتا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ نجس ہے، امر علیہ حافیا، میں بھی اسی راستے پر چلتا ہوں اور جوتا بھی میرے پاؤں میں نہیں ہے، فقال الیس وراءہ شیء جاف، کیا اس کے بعد تم خشک زمین پر نہیں چلتے ہو؟ قلت بلا، کہا کہ ہاں مولا، قال فلا بأس، تو پھر کوئی حرج نہیں، ان الارض یطہر بعضها بعضا، کہ زمین کا کچھ حصہ دوسرے حصے کو پاک کر دیتا ہے، جب آپ نجس زمین پر چل کے آئے ہو، اب پاک زمین پر چلو گے تو خود بخود وہ پاؤں پاک ہو جائیں گے۔ حسنۃ الحلبی عن نبی عبداللہ علیہ السلام، ان طریقی فی المسجد فی زقاق یبال فیہ، میرا مسجد کی طرف آنے کا جو راستہ ہے نا وہ ایسی گلی سے ہے جس میں لوگ پیشاب کرتے، فربما مررت فیہ ولیس علی حذاء فیلصق برجلی من نداوتہ، اب میں اس پر چلتا ہوں اور میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، تو میری جو پاؤں ہے اس میں اس کی تراوت لگ جاتی ہے جو اس میں پیشاب وغیرہ بھی پڑی ہوتی ہے۔ فقال الیس تمشی بعد ذلک فی ارض یابسہ، اس کے بعد خشک زمین پر نہیں چلتے ہو؟ قلت بلا، میں چلتا ہوں۔ فرمایا فلا باس ان الارض یطہر بعضها بعضا، کہ زمین جو ہے نا وہ کیا کر دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے۔ اب ویسے میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا ہے، معلّہ بن خنیس بھی اور حلبی بھی جو ہے نا جی بڑے قدیم جو ہے نا شخصیات ہیں، اس دور کی جو ہے نا جی تہذیب اور ثقافت کو بھی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا۔ فقط اس کا یہ وجہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، بلکہ اس دور میں یہ جو شعبہ ہے اور یہ جو صنعت ہے اتنی زیادہ، اس کی فیکٹریاں تو نہیں لگی تھی، بڑا کام قلیل کو جوتا ملتا تھا تو اس کو باہر اندر آنے کے لیے وہ شاید رکھتے ہوں، باقی اکثر وہ جناب علی، ایک یہ نقطہ ہے، اس پر مزید غور کریں۔ اور دوسرا یہ نقطہ ہے کہ جناب علی اس دور میں بھی جناب علی جو گلیاں ہوتی تھی مسجد کی طرف جانے والی گلیوں میں بھی کچھ لوگ وہ جناب علی پیشاب کر دیتے تھے۔ بہرحال جو ہے یہ چیزیں اگر ان پر غور کیا جائے تو بہت ہی دور تک بات یہ جائے گی، اب اس پر غور کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں زمین کی مطہریت کے بارے میں۔ اچھا، ایک روایت ہے صحیح محمد بن نعمان امام صادق علیہ السلام سے، ایک شخص اس جگہ پر چلتا ہے کہ جو پاک نہیں ہے اور اس کے بعد پھر پاک جگہ پہ چلتا ہے، فرمایا لا بأس اذا کان 15 ذراعا ونحو ذلك، اگر اس کے بعد وہ جناب علی 15 ہاتھ 15 قدم تک وہ چلتا ہے تو پھر وہ اس کا پاؤں پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ دلیلیں ہیں جن کے ذریعے زمین کی مطہریت کو ثابت کیا جاتا ہے، اور یہ جو حجر یعنی پتھر اور ریت ہیں یہ بھی زمین کے حصے میں سے ہیں، تو جناب علی اس کے لیے بھی جو ہے زمین کے اوپر والے سارے حصوں کو شامل ہوتی ہے زمین، لیکن جناب علی شیخ طوسی نے خلاف میں اس کو جناب علی مطہر نہیں قرار دیا اور اس کی دلیل بھی معلوم نہیں ہے۔ ابن جنید نے 15 ذراع چلنے کو شرط قرار دیا ہے صحیح ابن نعمان کی وجہ سے، اور یہ بھی اپنی جگہ ایک قول شمار ہو سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جناب علی زمین کی مطہریت کے متعلقات اور
جو فروعات ہیں. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّجَاسَةِ جِرْمٌ وَلَا رَطُوبَةٌ كَفَى مُسَمَّى الْإِمْسَاسِ. کہتے ہیں کہ اگر نجاست کے لیے جرم نہ ہو اور رطوبت نہ ہو، جرم سے مراد جسامت کوئی مادہ، ٹھیک ہے، اور رطوبت سے مراد کیا ہے اس کی تراوت، اس کی تری اور رطوبت جو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کفا مسمى الامساس سے، تو پھر اس کو یہی کہ اتنا جو ہے نماز کر دے اور رگڑا اس کو کر دے جناب علی زمین کے اوپر، تو اس کا نام صادق آ جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے عین نجاست اس کی لگ جاتی ہے، مثلا خون ہے یا مثلا فضلہ ہے، تو اس چیز کے لیے پھر کیا ہوتا ہے زیادہ اس کو رگڑنا پڑتا ہے یا زیادہ چلنا پڑتا ہے تاکہ پہلے عین نجاست ظاہر ہو جائے اور پھر کچھ حد تک اس کو زمین کے اوپر ماس کیا جائے تاکہ وہ اس کو پاک کر دے. وَلَا فَرْقَ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ الْجَافَّةِ وَالرَّطُوبَةِ. اچھا جی، اس میں بھی فرق نہیں ہے کہ زمین کیا ہو، خشک ہو یا مرطوب ہو. ما لم تخرج عن اسم الارض، اگر تھوڑی بہت مرطوب ہے تو پھر بھی وہ پاک کنندہ ہوگی، مطہر ہوگی، یہاں تک کہ وہ زمین کے نام سے خارج نہ ہو جائے، اتنی زیادہ گیلی نہ ہو کہ اس کو گارا کہا جائے. ٹھیک ہے، اگر وہ تھوڑی بہت مرطوب ہوتی ہے تو بھی وہ مطہر ہے، اور اگر فل خشک ہوتی ہے تو بھی وہ مطہر ہے. وَحَلْ يُشْتَرَطُ طَهَارَتُهَا وَجْهَانِ، فرماتے ہیں کیا زمین کا خود پاک ہونا شرط ہے کہ وہ نجس چیزوں کو آگے جو ہے نا جی پاک کرے، یا جنالی اگر زمین نجس بھی ہو تو بھی وہ دوسری چیز کو پاک کر دے گی. وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، دو احتمال ہیں جناب علی. تو وہ کیسے ہیں دو احتمال جناب؟ اس طرح وہ دو احتمال بن سکتے ہیں کہ چونکہ زمین کو مطہر قرار دیا گیا ہے، اب جب زمین کو مطہر قرار دیا گیا ہے تو پھر جب اس کے اوپر چلیں گے تو وہ مطلقاً وہ کیا کر دے گی، پاک کر دے گی. اور ایک قول ہے کہ پہلے زمین خود پاک ہو تاکہ دوسری چیز کو وہ کیا کرے، پاک کرے. فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہو سکتا، جو خود نجس ہے وہ دوسری چیز کو کیسے پاک کرے گی. تو اس کو دیکھیں دو احتمال کیسے ہیں کہ اس میں طہارت شرط ہے زمین میں، کیونکہ جو چیز خود نجس ہو وہ دوسری چیزوں کو پاک نہیں کر سکتی. اور دوسری وجہ اور خود شہید ثانی کا یہاں پر جو ہے نا جی اس کی طرف جھکاؤ بھی ہے. وَإِطْلَاقُ النَّصِّ وَالْفَتْوَى يَقْتَضِي عَدَمَهُ، نص یعنی روایات میں جو اس کو پاک کنندہ قرار دیا گیا ہے اور فتاوی میں جو اس کو مطہر قرار دیا گیا ہے ان کو بطور مطلق مطہر قرار دیا گیا ہے. اس اطلاق سے سمجھا جاتا ہے یقتضی عدمہ، اس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ خود بے شک پاک نہ ہو تب بھی یہ کیا کرتی ہے، نجس چیز کو پاک کر دیتی ہے. تو بہرحال یہ وہ فہم ہے جو شہید ثانی نے روایت کے اطلاق سے اور فتویٰ کے اطلاق سے حاصل کیا ہے. زمین کی مطہریت والی بحث کا ایک تتمہ یہاں پر موجود ہے. وَالْمُرَادُ بِالنَّعْلِ مَا يُجْعَلُ أَسْفَلَ الرِّجْلِ لِلْمَشْيِ. اچھا، جوتے سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ پہلے بھی ایک تذکر میں نے دیا کہ پرانے دور میں جوتے اتنی کثرت سے نہیں ہوتے تھے کہ جناب علی اس کی فیکٹریاں ہوئی بہت بڑی، اس کی کوئی جناب علی تعداد ہو، کم ہوتی تھی چیزیں. اور مثلا تو اس وجہ سے ان چیزوں کی تعریف بھی کرنی پڑ رہی ہے شہید ثانی کو. وَالْمُرَادُ بِالنَّعْلِ مَا يُجْعَلُ أَسْفَلَ الرِّجْلِ لِلْمَشْيِ. نعل یعنی جوتے سے مراد وہ چیز ہے کہ جو پاؤں کے نیچے قرار دی جاتی ہے للمشی چلنے کے لیے، یعنی یہ جو جوتا وغیرہ ہم پہنتے ہیں تاکہ کیا ہو جائے، یعنی آسانی سے چلا جا سکے. وقایۃ من الارض، زمین سے بچا جا سکے، مثلا گرم زمین ہے تو بہت زیادہ ہیٹ نہ ہو جائے. ونحوھا، یا اس میں کانٹے وغیرہ ہے یا کوئی مضر چیزیں ہیں تو وہ اثر نہ کریں پاؤں پر. ولو من خشب، اگرچہ کہ وہ جناب علی لکڑی سے ہی کیوں نہ بنائی گئی ہو. تو پرانے دور میں جو ہے نا جی وہ غریب یہ چیزوں سے بنائی جاتے تھے جوتے، تو وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم جوتے
لکڑی کے بھی بنتے تھے اور یہ ساری چیزیں، ربڑ اور پلاسٹک تو ابھی یہ چیزیں نکلی ہیں اور یہ صنعت جو ہے نا اس نے ترقی کی ہے۔ وَخَشَبَةُ الْأَقْطَعِ كَالنَّعْلِ، اچھا ایک بندے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اب وہ جناب علی کیا کرتا ہے، اس کی جگہ پر آرٹیفیشیل جو ہے نا جی ٹانگ لگواتا ہے، یا کوئی پرانے دور میں اب بھی ہے لکڑی کی ٹانگ لگواتا ہے۔ تو فرماتے ہیں الاقطع یعنی ٹانگ کٹے ہوئے شخص کی خشبہ جو وہ لکڑی استعمال کرتا ہے، کنال وہ جوتے کی طرح ہے، یعنی اس کا حکم بھی جوتے کی طرح ہے، اگر وہ نیچے سے نجس ہو جاتی ہے تو پھر جناب علی اس کو جب چلنے کے ذریعے زمین پر چلنے کے ذریعے وہ کیا ہو جائے گی، اس کی عین نجاست ختم ہو جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گی۔